بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تھرڈ ایئر، مس صبیحہ آپ سے مخاطب ہیں۔ آج ہم نے نیا چیپٹر شروع کرنا ہے، اس کا نام ہے فکر۔ اردو میں اس کے دو ہیں نام، فکر اور تفکر۔ انگلش میں اس کو کہیں گے تھنکنگ۔ اب تھنکنگ کا میں پہلے آپ لوگوں کو مفہوم بتا دوں کہ فکر یا تفکر کے لغوی معنی ہیں سوچ، غور یا خیال۔ تفکر کی صلاحیت انسان اور حیوان دونوں میں پائی جاتی ہے۔ حیوانوں میں اس صلاحیت کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں۔ اب تفکر کے بارے میں قرآن پاک میں بھی بار بار یہ ارشاد ہوا ہے کہ اور کائنات میں غور و فکر کرو۔ تو غور و فکر کیا ہوتا ہے؟ سوچ و بچار، ٹھیک ہے۔ اب دیکھا جائے تو نفسیات میں فرد کے ذہنی اعمال اور کردار کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور فکر ایسا ذہنی عمل ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں استعمال ہوتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں فرد کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انہیں وہ کس طرح سے سولو کرتا ہے کہ وہ اپنی ذہانت اور تجربے کی بنا پر وہ ان کو حل کرتا ہے۔ بہتر زندگی، اچھی زندگی گزارنے کے لیے پیش آنے والی جو ہماری پرابلمز ہمارے راستے میں آتی ہیں، ان کو حل کرتے ہوئے اپنے ماحول سے مطابقت کس طرح سے کرنا کہ حالات بدلتے ہوئے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ماحول سے مطابقت اختیار کرنا ہر فرد کی اہم ضرورت ہے۔ ان مشکلات کو حل کرنے کی تہ میں جو ذہنی عمل کار فرما ہوتا ہے اسے سوچ و بچار یا تفکر کہتے ہیں یا فکر کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ اب مختلف ماہرین نفسیات نے تفکر کی جو ہے وہ ڈیفینیشن بیان کی ہے، جو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ روش جو تھا اوریگا گیسل، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی ہیڈنگ بنا لینی ہے کہ مختلف ماہرین نفسیات کے نزدیک فکر کی تعریف یا تفکر کی تعریف۔ اب سب سے پہلے اوریگا گیسل، اس نے کہا ہے کہ فکر خیالات کے سہارے حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کا نام ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ روش جو ہے اس نے کہا ہے کہ تفکر وہ عمل ہے جس میں علامتوں اور اشاروں کو جو حواس کے سامنے موجود نہ ہوں اشیاء اور واقعات پہ تعلقات قائم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ووڈ ورتھ جو ہے اس نے کہا ہے کہ فکر ذہنی تفتیش جو ہے اس کا نام ہے، اور فرنالڈ اینڈ فرنالڈ جو ہے اس نے کہا ہے کہ تفکر ایک ایسا ذہنی عمل ہے جس میں فرد اپنے ماضی کے تجربات سے ریکال اور ریزننگ میں فائدہ اٹھاتا ہے، اور اسی صلاحیت کو ڈے ڈریمنگ کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ ہال اینڈ لنڈسلے کے مطابق فکر اس شے کی فعال تلاش کرتا ہے جس کی فرد کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اور جسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہاف مین جو ہے اس نے تفکر کی جو ہے وہ ڈیفینیشن اس طرح سے بیان کی ہے کہ فکر ایک ایسا ذہنی عمل ہے جس میں ہم مسائل کو ادراک، آموزش اور حافظہ کی بنا پر سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہے ہاف مین کے مطابق فکر ایک وقوفی عمل ہے۔ اب بچے یہ مختلف سائیکالوجسٹ کی جو میں نے تعریف بیان کی ہے آپ کو، اس کے مطابق جو ہے اب یہ ہے کہ فکر ایک پیچیدہ، ساری تعریفوں کو اگر جائزہ لیا جائے تو پھر ہے کہ فکر ایک پیچیدہ اور اعلیٰ ترین ذہنی سرگرمی ہے جس میں ہم تجربات کے ذریعے وقوف حاصل کرتے ہیں، اور یہ تجربات علامات کی شکل میں ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں۔ سادہ ترین افعال کے لیے ہمیں ان کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر پیچیدہ افعال کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ فکر کو اگر ہم نے بیان کرنا ہو اس کی اہمیت کے حوالے سے کہہ لیں یا اس کی خصوصیات کے حوالے سے کہہ لیں تو فکر کا جو عمل ہے وہ کب شروع ہوتا ہے؟ تفکر کے عمل کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ درپیش ہو اور وہ فوری طور پر حل نہ ہو رہا ہو۔ اس مسئلے کے حل کے لیے مختلف راہیں اور تجاویز سوچتی ہیں۔ ان تمام تجاویز کا جائزہ لیا جاتا ہے، غلط تجاویز کو رد کر دیا جاتا ہے اور صحیح تجاویز کو منتخب کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح فکر کے عمل کے ذریعے کسی مسئلے کا ہم حل تلاش کرتے ہیں۔ پھر خیالات کا تلازم، فکر میں تلازمات کا ایک سلسلہ پایا جاتا ہے۔ اس میں مختلف خیالات اور تصورات کے درمیان ایک تعلق اور رابطہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ فکر کے عمل میں ایک خیال یا تصور دوسرے خیال یا تصور سے اور دوسرا تیسرا خیال ملتا چلا جاتا ہے، اور خیالات کے ربط کا یہ سلسلہ اس وقت جاری رہتا ہے جب تک کہ درپیش مسئلے کا حل تلاش نہ کر لیا جائے۔ پھر اس کے بعد مہیج کی موجودگی، کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فکر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اہم ترین خصوصیت ہے کہ اس میں کوئی مہیج ہمارے رد عمل کا پیش خیمہ بنتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مہیج طبعی حیثیت میں سے ہمارے حواس کے تجربہ میں ہو، یعنی ہمارے سامنے موجود ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ مہیجات کی غیر موجودگی میں بھی فکر کا عمل جاری و ساری رہتا ہے۔ پھر انالیسس اینڈ سنتھسس،
فکر کے عمل میں کسی پیش آمد نئی صورتحال یا مسئلہ کے حل کے لیے ماضی کے تجربات اور موضوع کو اس طرح منظم کیا جاتا ہے کہ نئی صورتحال کا حل تلاش کیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے سب ووکل ایکٹیویٹی، فکر کے دوران کوئی جسمانی حرکت سرزد نہیں ہوتی بلکہ خاموشی سے غور و فکر کے عمل کی تکمیل کی جاتی ہے۔ تاہم فکر میں ہم اپنے خیالات کو مسئلے کے حل کے لیے لفظی یا اشاراتی انداز سے ترتیب دیتے ہیں۔ فکر میں انسان اپنے آپ سے گفتگو کا عمل بھی جاری رکھتا ہے، اس لیے فکر کو سب ووکل ایکٹیویٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اور فکر جو ہے ہمارے ماحول سے مطابقت اختیار کرنے اور مسائل حل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ فکر ماضی، حال اور مستقبل تینوں ادوار کے عمومی اور خصوصی مسائل سے بحث کرتی ہے۔ فکر کیا کرتی ہے؟ ہمارے خیالات کو نکھارتی ہے، سنوارتی ہے۔ اگرچہ فکر کا تعلق مسائل کے حل سے ہوتا ہے تو مسئلہ کے حل کے لیے مسئلے کا سامنے موجود ہونا لازمی نہیں ہوتا۔ یہ ایسا عمل ہے جو ماحول اور اشیاء کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ بچہ اب آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فکر تمام جو ذہنی افعال ہیں اس کی بنیاد ہے۔ ہمارے تمام ذہنی افعال مثلا ادراک، توجہ، حافظہ، احساس، وجدان وغیرہ میں فکر کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوتی ہے۔ یہ ہمارے تمام افعال میں یہ موجود ہوتی ہے۔ فکر ہماری زندگی میں محرک کا کام کرتی ہے۔ جب ہم کسی مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں تو فکر کرتے ہیں اور مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ چلے بچے، اب اگلا ہمارا ٹاپک ہے ٹولز آف تھنکنگ، یعنی آلات فکر، اس کو اردو میں کہیں گے۔ فکر کی تشکیل میں مختلف قسم کے جو ہے آلات جو ہیں وہ حصہ لیتے ہیں۔ ٹولز کہتے ہیں نا آلات کو، کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایک آلات کی مدد سے ہم کام کرتے ہیں نا، تو یہ جو تھنکنگ کے لیے وہ کون سے آلے ہیں، وہ کون سے ٹولز ہیں جو کہ ہم ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے امیج، ٹھیک ہے۔ امیج کو جو ہے اردو میں کہیں گے عکس۔ اب عکس کو ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ اب کسی شے کی غیر موجودگی میں اس کی تصویر ہمارے ذہن میں ابھرے تو یہ عکس کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی بچے آپ لوگوں کو کہ یعنی تصور کی تعریف، اس کو عکس کو ہم جو ہے تصور بھی کہہ سکتے ہیں، ایک اور نام ہے تصور، ٹھیک ہے۔ جب کوئی شے ہمارے سامنے موجود نہ ہو لیکن پھر بھی ہم اس کی تمثال یا شبیہ ذہن میں قائم کر لیں تو اسے امیج کہا جاتا ہے، اور یہ ایک شعوری تجربہ ہوتا ہے۔ چنانچہ کوئی ایسا تجربہ، کام یا فعلیت جسے ماضی میں سیکھا گیا ہو، اس کی اسی انداز میں تصویری شکل کو ذہن میں لانے کے عمل کو تصور یا امیج کہا جاتا ہے۔ یہ ایک شعوری عمل ہوتا ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ تصورات صرف بصری ہوتے ہیں، لیکن نارمل افراد ہر قسم کے تصورات قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ حسی تجربے کی طرح کا ایک شعوری تجربہ ہے، مگر یہ کم واضح ہوتا ہے۔ یعنی حسی تجربے میں تو کلیئر کٹ وہ تصویر، وہ چیز ہمارے سامنے ہوگی نا، لیکن یہ اس سے کم واضح ہوتا ہے۔ عکس کا کام دیکھی، سیکھی یا حواس کی مدد سے محسوس کی ہوئی چیز کو اسی انداز سے ذہن میں دہرانا ہوتا ہے، لیکن عکس تمام حواس سے متعلق ہوتا ہے، یعنی بصری، سمعی، لمسی، شامی کے علاوہ ذائقے کا عکس بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب آ جائے گا دوسرا ہمارا ٹول کون سا ہے؟ دوسرا ہمارا ہے آئیڈیا، خیال جس کو کہتے ہیں اردو میں۔ اب خیال جو ہے، خیال کی اصطلاح عام زندگی اور عدم وسیع پیمانے پر استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی تعریف ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ جب کوئی شے ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتی، اس کے حسی پہلوؤں، سمعی، بصری، لمسی، شامی وغیرہ اور معنی پہلوؤں کو ذہن میں لایا جاتا ہے، اس عمل کو خیال کہا جاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں اس کی تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ بامعنی تصور یا تمثال کو خیال کہتے ہیں۔ بامعنی عکس کو جیسے میں نے بتایا کہ خیال کہتے ہیں، یہ وقوفی عمل ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے، ذہنی مواد بھی پایا جاتا ہے، اور اس مواد کی بدولت ہم دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں۔ ہم تمام ٹھوس اور تجریدی چیزیں ذہن میں لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم پلاننگ کرتے ہیں، ہم ہائپوتھسس بناتے ہیں، اور ہائپوتھسس آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کسی بھی مسئلے کا ایک فرضی حل جو ہے، اور دو یا دو سے زیادہ جو ویریبلس ہیں ان کے درمیان تعلق کو شو کرتا ہے۔ وقت، عمر، تعلیم اور تجربے سے اس میں تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور یہ آئیڈیا کی بدولت ہی منطقی اور غیر منطقی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ منطقی سوچ اور غیر منطقی سوچ، منطقی ہوتی ہے کہ کسی چیز کے بارے میں لاجیکلی ہم یہ بیان کریں، کہ وجہ بیان کریں کہ یہ ایسے ہے اور اس وجہ سے پیدا ہوئی۔ غیر منطقی میں ہم پراپر وجہ نہیں بیان کر پاتے۔ یہ دونوں میں یہ ڈفرینس ہے۔ اس آئیڈیا کی بدولت یہ دونوں جو ہیں سوچیں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر خیالات کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ تنہا نہیں ہوتے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔
اس میں تسلسل اور تلازم پایا جاتا ہے، اس لیے تلازمات خیال کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ یہ تلازمات کس طرح قائم ہوتے ہیں، یعنی وہ کون سے عوامل ہیں جو ایک خیال کو دوسرے خیال سے منسلک کرتے ہیں، اور یہ ارسطو سے لے کر جدید دور تک تلازمات خیال کا حوالہ تذکرہ ملتا ہے۔ تلازمات کی درجہ بندی جو ہے مختلف عنوانات کے تحت ہو سکتی ہے۔ مثلا کون سا ہے، کنٹیگیوٹی یعنی تلازم بقربت، یعنی دو چیزوں کے درمیان جو ہے قربت کی بنا پر ایک تعلق قائم ہونا، پھر سمیلیرٹی مشابہت کی بنا پر تلازم مشابہت، پھر کنٹراسٹ کے تلازم تضاد، پھر کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی تلازم علت و معلول کے کون سی وجوہات ہوئی اور پھر ان کے بنا پر کیا اثرات رونما ہوئے۔ اب ہے مخیلہ، اس کو کہیں گے امیجری، اردو میں اس کو کہیں گے امیجری۔ اب امیجری کیا ہے کہ امیجری کو امیجنری بھی کہتے ہیں اور امیجری بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ ذہنی صلاحیت ہے جو خیال کو ذہن میں قائم کرتی ہے، مخیلہ کہلاتی ہے۔ اور جو ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے، کسی تجربے کی حسی تشبیہ کو بھی کہا جا سکتا ہے، جبکہ مخیلہ جو ہے وہ یہ ذہنی قوت کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے حسی تشبیہ قائم کی جاتی ہے۔ سادہ لفظوں میں ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ تمثال قائم کرنے کی صلاحیت کو مخیلہ کہا جاتا ہے، اور ہر فرد کی قوت مخیلہ دوسرے افراد سے مختلف ہوتی ہے، کیونکہ کسی فرد میں یہ قوت زیادہ ہوتی ہے، کسی فرد میں یہ قوت جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قوت ہر نارمل فرد میں موجود ہوتی ہے، مگر مختلف خواص کے حوالے سے مختلف افراد میں اس کی صلاحیت مختلف ہو سکتی ہے۔ گالٹن نے مخیلہ کی پیمائش کے لیے ایک پریکٹیکل ہے، گالٹن نے مخیلہ کی پیمائش کے لیے کیا تھا، دلچسپ تجربات کیے ہیں جس میں فرد کو مختلف صورتحال سے متعلق منظرنامہ پیش کیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس عکس اور خیال کو ذہن میں لائے اور اس کی درجہ بندی کرے۔ یہ تجربہ بصری، سمعی اور عضوی مخیلہ سے متعلق ہے۔ گالٹن نے اس پہ بڑا انٹرسٹنگ یہ پریکٹیکل ہے، اور آپ کے بی اے کے سلیبس میں جو ہے وہ آپ اس کو کریں گے اس پریکٹیکل کو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے امیجینیشن، جس کو کہیں گے تخیل، اس کا نام ہوگا۔ ٹھیک ہے، اردو میں اس کا نام ہے تخیل یعنی امیجینیشن۔ اب تخیل کی تعریف ہم اس طرح سے بیان کر سکیں کہ تمثال اور خیال ماضی کے تجربات تک محدود ہوتے ہیں، اور کسی ایسے واقعے یا شے کا تمثال یا خیال قائم نہیں کیا جا سکتا جو ہمارے تجربے میں نہ آئی ہو۔ لیکن تخیل کا تعلق کسی ایک زمانے سے نہیں ہوتا، بلکہ تخیل کا تعلق ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں سے ہوتا ہے، اور تخیل میں ماضی کی یادوں اور تجربات کو بنیاد مان کر کوئی نئی اختراع کی جاتی ہے اور مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کی جاتی ہے۔ تخیل کی تعریف اس طرح سے بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ تخیل ایک ذہنی جستجو ہے جو ایجاد کا باعث ہوتی ہے، جیسا کہ تفکر ایک ذہنی تفتیش ہے جو کسی نتیجے یا دریافت کا باعث ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ تخیل جو ہے ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ حسی مواد سے نئے واقعات یا تصورات تشکیل دینے کا نام تخیل ہے، اور امیج میں ہم صرف ماضی کو ہی دہراتے ہیں اور صرف ان اشیاء، مقامات، افراد یا واقعات کا ہی عکس قائم کر سکتے ہیں جو ہمارے تجربے میں آ چکے ہوتے ہیں۔ تخیل عکس سے آگے کا درجہ ہے، ماضی کے تجربات میں رنگ آمیزی کی جاتی ہے اور پرانے تجربات میں رد و بدل کر کے اس میں ندرت پیدا کی جاتی ہے۔ تخیل کی بہترین مثالیں اگر ہیں تو وہ تخلیق کاروں، کریٹیوز کے ہاں ملتی ہیں۔ شاعری، مصوری، افسانہ نگری سب تخیل کی پیداوار ہیں۔ اب ہے لینگویج، جس کو ہم اردو میں زبان کہیں گے۔ فکر کے عمل میں اہم ترین آلہ زبان ہے، اور زبان کیا ہے، ایک گفتگو کرنے کا، کمیونیکیشن کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بھی کہا گیا ہے کیونکہ وہ غور و فکر کر سکتا ہے اور ووکل ایبیلٹی بھی رکھتا ہے۔ اس خوبی کی وجہ سے انسان بہترین ابلاغ پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، فکر اور زبان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ فکر میں ہم علامات کا استعمال کرتے ہیں اور زبان ہمیں سینکڑوں علامات مہیا کرتی ہے۔ زبان کی اسی اہمیت کی بدولت کچھ ماہرین فکر کو خاموش تکلم کا نام بھی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اب تعقل، واقعات، اشیاء یا گروہوں کے بارے میں یکساں اوصاف کی بنا پر قائم کیے جانے والا نظریہ یا تصور تعقل کہلاتا ہے۔ گویا تعقل سے مراد وہ عمومی تصور ہے جو مشترکہ اور لازمی صفات کی بنا پر قائم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے،
اس کو اس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جو ہے نفسیات میں مثلا تعقل سے مراد اشیاء کی بیشتر مشترکہ خصوصیات کی نمائندگی کرنے والا تصور ہوتا ہے اور اسے لفظ، علامت یا اشارے کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے. جیسے لفظ پرندہ ایک تعقل ہے. یہ لفظ تمام پرندوں کی تفصیلات بیان نہیں کرتا بلکہ تمام پرندوں میں پائے جانے والی مشترکہ صفات، پر، چونچ، دو ٹانگیں، اڑنے کی صفت وغیرہ کی نمائندگی کرتا ہے. تعقلات کو الفاظ اور تخیلات کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے، لیکن وہ نہ تو الفاظ ہوتے ہیں اور نہ ہی تمثال ہوتے ہیں، تاہم یہ تفکر کا بنیادی عنصر ہوتے ہیں. تعقلات کا تصور سب سے پہلے ارسطو نے بیان کیا تھا. اب بچوں ہم جو ہیں اگلا جو تعقلات کی تشکیل، کنسیپٹ فارمیشن، انشاءاللہ تعالیٰ کل سٹارٹ کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.